بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا جو مہینہ چند دن پہلے شروع ہوا ہے، یہ ہماری اسلامی اور ہجری تاریخ و تقویم کے لحاظ سے نئے سال کا مبارک آغاز ہے، اور اب اس محرم الحرام سے ہم نے اور آپ نے ہجرت کے 1443ویں سال میں قدم رکھ دیا ہے، اور ہماری عمر کے قیمتی سالوں میں سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے. ہم اپنی متعین مگر لامعلوم زندگی کے سالوں میں سے 1 سال اور کم کر چکے ہیں، اور اسی تناسب سے زندگی سے دور اور موت سے قریب ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنا فضل ہم سب پر ہمیشہ سایہ فگن رکھے. محرم الحرام کا یہ مہینہ اپنے دامن میں بہت سی خصوصیات رکھتا ہے. سب سے پہلی خصوصیت جو میں نے ابھی عرض کی کہ یہ اسلامی اور ہجری سن کا آغاز اور پہلا مہینہ ہوتا ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے
کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، ایسی امتیازی تاریخ ہے کہ اس کے ساتھ تاریخ کے بہت ہی اہم واقعات اور حالات وابستہ اور جڑے ہوئے ہیں۔ روایات میں منقول ہے کہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہی وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان رکھنے والے افراد کو کشتی میں سوار کر کے خطرناک قسم کے سیلاب و طوفان کے عذاب سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور پھر یہی وہ تاریخ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی بنایا تھا، اور یہی وہ دن ہے جس کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ اللہ رب العزت نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کی مظلوم قوم کو فرعون اور اس کے ظالم لشکر سے نجات اور حفاظت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر آگے بڑھ کر حضور اکرم علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خانوادہ اہل بیت کے متعدد افراد کے ساتھ اپنی جانوں کی قربانی اپنے رب کے حضور پیش کر کے شہادت کی عزت حاصل کی تھی۔ یہ تمام کے تمام واقعات محرم الحرام کی اسی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ سے وابستہ ہیں، اور پھر اس مہینے کو یہ خصوصیت بھی حاصل رہی ہے کہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں شہادت کا واقعہ یہ اس مہینے کی تاریخ سے جڑا ہوا اکلوتا واقعہ نہیں ہے۔ اس مہینے کو عظمت یا اس مہینے کو تاریخی مقام صرف کربلا کے واقعے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ واقعہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 50 سال کے بعد کا ہے۔ اس سے پہلے بے شمار اہم ترین عظیم ترین واقعات محرم الحرام کے مہینے سے اور یوم عاشورہ سے وابستہ ہیں،
اور انہی واقعات و حالات کا تسلسل ہے جو اس مہینے کو بقیہ مہینوں کے مقابل میں ایک شہرت اور ناموری کا مقام عطا کرتا ہے۔ اس مہینے میں عجیب اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر بہت سے ایسے کام کرتا ہے جن کاموں کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت سے کوئی تعلق ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریق سے کوئی تعلق ہے، اور نہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوات والتسلیمات کے طرز عمل سے کوئی تعلق ہے۔ ایسی رسمیں، ایسی خرافات، ایسے طریقے جو شاطر دماغوں کے رائج کیے ہوئے ہیں اور ان پر تقدس کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، مذہبیت کا لبادہ اڑا دیا گیا ہے اور پاکیزگی کی چادر اڑا دی گئی ہے، دین کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے، اور اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے شریعت کا اصل تقاضا یہی ہے، قرآن کا اصل حکم یہی ہے، سنت کی اصل تعلیم یہی ہے، صحابہ اور اہل بیت کا اصل طریقہ یہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے وہ مسلمان جن کا مذہبی مطالعہ پختہ نہیں ہوتا، جن کو اہل علم کی صحبت نصیب نہیں ہوتی، جن کو بزرگوں کا تعلق حاصل نہیں ہوتا، وہ غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور دین کے نام پر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کا کوئی سرا دور دور تک دین سے نہیں ملتا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ محرم الحرام کے اس مہینے میں جو کام حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے، حدیث و سنت سے، صحابہ اور اہل بیت سے، شریعت اسلامیہ سے ثابت ہیں، انہی کاموں تک ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے۔ اس لیے کہ دین خواہشات کی پیروی کا نام نہیں ہے، اسلام رسموں کی تابع داری کا نام نہیں ہے۔ ہم دین کے پابند ہیں، اور پابند ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو دین میں ثابت ہے وہی کریں گے، اور جو دین میں ثابت نہیں ہے اگرچہ ہماری خواہش ہو، اگرچہ ہماری تمنا ہو، ہم وہ کام نہیں کریں۔ غلام اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوتا، غلام آقا کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ ہم غلام ہیں دین محمدی کے، ہم غلام ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم غلام ہیں ابو بکر و عمر کے، ہم غلام ہیں عثمان و علی کے، ہم غلام ہیں حسن و حسین کے، ہم غلام ہیں 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات کے رضی اللہ عنہم۔ اللہ تعالیٰ کی رضوان اور رحمت نازل ہو ان بزرگوں پر۔ ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو ان اکابر اور سلف کا طریقہ رہا ہے، اس طریقے سے بچنا ہے جو ان اکابر کا طریقہ نہیں رہا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو دیندار ہیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم خواہشوں کے بندے اور نفس کے غلام ہیں، دین کے تابع دار نہیں۔ سب سے پہلا عمل جو اس مہینے میں ثابت ہے وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور یہ تاریخ آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کو فرض قرار دیا تھا، اور جب سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت کا حکم ختم ہونے کا اعلان فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد پورے سال جتنے نفل و سنت روزے رکھے جاتے ہیں ان میں اگر کوئی روزہ سب سے افضل ہے تو وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ مسلم شریف کی مستند ترین حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی تھی،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الصیام عند اللہ بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور اس کی برکت سے سابقہ 1 سال کے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ البتہ واقعات میں آتا ہے کہ ہجرت کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے یہ دیکھا کہ مدینے میں یہودیوں کے جو قبیلے آباد ہیں وہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں۔ آقا نے ان سے دریافت کیا کہ یہ روزہ کیسا ہے؟ ان کا جواب تھا ھذا یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ من فرعون، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون غرقاب کیا گیا تھا، اس کے شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اور صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ کے طریقے کی پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے۔ البتہ چونکہ شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت سے بچنا چاہیے اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ یہودیوں کا طریقہ اس دور میں تھا، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی دربار نبوت سے امت کو دیا گیا کہ 10 محرم کا اکیلا روزہ مت رکھو بلکہ یا تو 1 دن کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا لو، 1 دن پہلے کا یا 1 دن بعد کا۔ لہذا 10 محرم الحرام کا روزہ 9 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ یا 11 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ملا کر رکھا جائے تو اصل سنت پر عمل ہوگا، تاکہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کا کوئی عمل لازم نہ آئے۔ اس لیے شریعت کا یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ سنت سمجھ کر رکھنا ہے، لیکن اس طرح رکھنا ہے کہ 1 دن پہلے کا روزہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے یا 1 دن بعد کا روزہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ یہ وہ عمل ہے جو سنت سے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ دوسرا جو عمل ایک روایت میں، اگرچہ وہ روایت بہت اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، کمزور درجے کی ہے، لیکن ثابت درجے کی روایت ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے رزق میں فراخی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے، اپنے بال بچوں کے، ان لوگوں کے جو اس کے زیر کفالت ہیں، جن کا خرچ اس کے ذمے ہے، ان کے رزق میں وسعت کرے، کھانے پینے کا اچھا انتظام کرے، کسی رسم کے بغیر، کسی جشن کے بغیر، کسی خاص غذا کو لازم سمجھے بغیر، کسی بڑی دعوت عام کا اہتمام کیے بغیر، اجتماعی کھانے کی رسمی صورت اپنائے بغیر، اپنے گھر کے اسی ماحول میں جو روٹین کا ماحول ہوتا ہے، روٹین کے ماحول میں فراخی کرتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر اگر اس عمل کو بھی نفل سمجھ کر یا مستحب سمجھ کر انجام دیا جائے، بابرکت سمجھ کر انجام دیا جائے، تو امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں ذکر ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، ان محترم مہینوں میں 1 مہینہ محرم الحرام ہے، وہاں ایک حکم دیا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر کوئی ظلم مت کرو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔
شہداء کی شہادتوں کو یاد کیا جائے، شہداء کی شہادتوں کا تذکرہ بھی اگر کوئی مناسب پیرائے میں کرتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن شہادتوں کو رسم بنا لینا اور ماتم کرنا اور تعزیے نکالنا اور جھنڈیاں لہرانا اور اس طرح کے اعمال کرنا، ان کا کوئی ثبوت صاف لفظوں میں سمجھا جائے نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث پاک سے ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا ہے، نہ ان کے بعد ان کے خاندان کے لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ ہم تو پابند ہیں اسی عمل کے جو صحابہ نے کیا ہو یا اہل بیت نے کیا ہو۔ صحابہ کی مثال، اہل بیت کی مثال، حضور کی صحبت کا فیض پانے والے افراد کی مثال، حضور کے اہل خاندان کی مثال ہمارے لیے سورج اور چاند جیسی ہے، رہنما اور رہبر جیسی ہے، مشعل اور قندیل جیسی ہے۔ ہمیں اسی طریقے کی پیروی کرنی ہے جو ان سے ثابت ہو۔ جو خرافات اس وقت ہوتی ہیں وہ خرافات ان بزرگوں سے ثابت نہیں ہیں، لہذا ان سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، شہداء کی شہادتوں کو پڑھا اور سنا جائے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ اور بس جو دو عمل ثابت ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ سابقہ ایک دن یا بعد کے ایک دن کے روزے کے ساتھ ملا کر رکھنے کا، اور یوم عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر گھر کے روٹین کے ماحول میں رزق میں اور غذا میں فراخی کرنے کا، یہی وہ دو عمل ہیں جو ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرافات کے ان تمام کاموں سے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔